ژوٗرو کٔرِتھ خٲلی کم خانتَے موت ژوٗرو کٔرِتھ خٲلی کم خانتَے ہے ٹوٹراوُن اَدیاوُن سورانتَے موت ژوٗرو کٔرِتھ خٲلی کم خانتَے کم خوٗبصوٗرت خوٗبرو کم جانان تَے کم خوٗبصوٗرت خوٗبرو کم جانان تَے کم جانان کم گل بدن مِژِ اندر ڈولان تَے کم گل بدن مِژِ اندر ڈولان تَے ہے ٹوٹراوُن اَدیاوُن سورانتَے موت ژوٗرو کٔرِتھ خٲلی کم خانتَے. آداب ناظرین، آج جے کے مراز کمراز اکیڈمی کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک ایسی نسوانی آواز موجود ہے. ایک تو ان کی اپنی پہچان ہے اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ ایک عظیم فنکار، عظیم گلوکار جناب عبدالرشید فراش صاحب کی صاحبزادی ہیں، جن کا نام ہے انیکا فراش. جے کے مراز کمراز اکیڈمی کی اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ بہت بہت. ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کا حصہ بن گئی ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں اور محنت سے اس پلیٹ فارم کو مزید وقار بخشیں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب گلزار جعفر صاحب. جعفر صاحب، آپ کا خوش آمدید ہے. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عبدالرشید فراش صاحب کی صاحبزادی انیکا فراش جی ہیں، جن کا حال ہی میں ہمارے اکیڈمی میں جوائن ہوا ہے. ان کے استقبال کے لیے، ان کی خوش آمدید کے لیے آج کا یہ مختصر سا پروگرام ہم نے یہ ترتیب دیا ہے. تو سب سے پہلے میں انیکا جی سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. انیکا جی. بہت بہت شکریہ صفدر جی. تو میں اپنے بارے میں یہ کہوں گی کہ میں ایک طالب علم ہوں، ابھی بھی پڑھ رہی ہوں، اور اس کے علاوہ بچپن سے ہی ہوسٹنگ کا بہت شوق تھا. اسکول سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو پھر گریجویشن میں ایک طرف پڑھائی بھی ہوتی تھی اور دوسری طرف یہ بھی دھیان رہتا تھا کہ کہاں پہ کون سا شو ہے اور کہاں پہ موقع ملے گا کوئی شو ہوسٹ کرنے کا، تو وہاں پہ چلی جاتی تھی.
تو اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور ابھی کلچرل اکیڈمی کے ساتھ اور باقی بھی جتنے کارپوریٹ ایونٹس ہوتے ہیں تو موقع ملتے ہی ہوسٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اتنے سارے جی اب بوجھ جو ہے ریسنٹلی اپنے میرا کندھوں پر. جی جی. جی ریسنٹلی ماسٹرس میرا کمپلیٹ ہوا ہے اور اب تیاری چل رہی ہے کہ پی ایچ ڈی بھی کیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ شوق بھی زندہ رکھنا ہے کیونکہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میرے بابا کی جہاں جہاں کمپنی رہی ہے میں بھی اس کمپنی کا ایک حصہ رہوں اور الحمدللہ ویسا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کا نام آگے روشن کریں گی. تو سب سے انشاءاللہ. پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے یہ رہے گا کہ جب آپ آج اپنے والد صاحب کو یاد کرتی ہیں تو سب سے پہلی کون سی یاد آپ کے دل کو چھو لیتی ہے؟ سب سے پہلے یہی یاد ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا ہو اس کی جو چائلڈہڈ میموریز ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کے دل میں بنا کہے ہی دستک دیتی ہے. تو آج بھی جب میں اسکول آتی جاتی تھی وہ مجھے لیتے تھے لے آتے تھے اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ سب کو میں بھول جاتی تھی اسکول سے لے کے آنا کیونکہ سب اس خوش فہمی میں رہتے تھے کہ میرے بابا مجھے لے کے آئیں گے لیکن وہ ایز یوزول ریڈیو یا دوردرشن میں کسی ریکارڈنگ میں اور میں تو بھول ہی جاتی تھی اسکول میں. تو پھر وہ اپولوجائز کر کے آ جاتے تھے اسکول کچھ رشوت لے کے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ آئی اسٹل ریمبر. مجھے ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب میں ابھی جس سٹیج میں ہوں اور جس سٹیج سے نکل کے آئی ہوں تو میرے پاس جتنی بھی میموریز ہیں بابا کے ریلیٹڈ وہ سب ایسی ہے کہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ سبھی پرائس لیس ہے اور میرا دماغ اب اتنا زیادہ کام کرتا ہے میموریز کو لے کے کہ میں وہ چیزیں بھی یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو کہیں پہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان بڑا ہو جائے گا تو بچپن کی ساری یادیں تر و تازہ ہوتی ہے سب کچھ یاد ہوتا ہے. تو آئی اسٹل ٹرائی ٹو ریمبر وہ چیزیں جو میرے دماغ میں دھندلی سی ہیں تو ان کو یاد کرنا ہی میرے لیے اس ٹائم سب کچھ ہے کیونکہ اور میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ میں ان کو یاد کروں ان کی آواز کو محسوس کروں اپنے پاس. تو یہی سب چیزیں ہیں. جی آپ کا شکریہ. ہمارے ساتھ گلزار جعفر صاحب ہیں، وہ شاید آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی سب سے پہلے میں محترمہ انیکا جی کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں جموں کشمیر مراز کمراز اکیڈمی کے اس پروکار اور مؤثر پلیٹ فارم پر. شکریہ. صفدر یوسف صاحب نے مجھے آج یہ خوشخبری سنائی کہ میڈم باضابطہ طور ایک ممبر کی حیثیت سے ایک رکن کی حیثیت سے اس اکیڈمی کو جوائن کر رہی ہے اور انہیں باضابطہ طور اب اس پلیٹ فارم پہ کوئی پروگرام سلسلہ وار پروگرام جیسے کئی سارے پروگرام ہو رہے ہیں انہیں بھی ایک پروگرام باضابطہ طور تفویض کیا جائے گا. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے حتیٰ کہ میڈم کا چہرہ میڈم کا نام میرے لیے بالکل نیا ہے ایک طرح سے لیکن ان کی جو ایک پہچان ہے جس لیگیسی کو یہ فالو کر رہی ہے اور جس نہایت ہی معروف شخصیت کی صاحبزادی ہے یہ اس لحاظ سے ایک تعارف تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہے. صرف میرا ہی نہیں بلکہ جو بھی ادب اور فن سے وابستہ لوگ ہیں وہ انہیں جانتے ہیں. اور اس طرح سے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ انیکا جی نے تعلیم کے میدان میں بہت ہی نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے ایک اپنے لیے ایک اچھا مقام حاصل کیا ہے. تو یہ جان کر بھی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ایک تعلیم یافتہ بچہ چاہے یا بچی ہو یا بچہ وہی اپنے والد گرامی کی اس لیگیسی کو بہتر طریقے سے کنٹینیو کر سکتا ہے جو اس لیگیسی کا حق ہوتا ہے. بالکل. محترم فراش صاحب ایک معروف گلوکار تھے
ایک اچھے انسان تھے. ان کی آواز، وہ جادوئی آواز، وہ لہن داؤد، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی. اگرچہ فراش صاحب اب ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ بہرحال انسانی زندگی کا وہ ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ خدا نے ایسے چنندہ لوگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنی کارکردگی کے آئینے میں، اپنی کنٹریبیوشن کے آئینے میں ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ایک نام بن کر، ایک یاد بن کر، ایک یادگار بن کر. تو مرحوم فراش صاحب جو نیکا جی کے والد گرامی ہیں، وہ ایک یاد بن کر، ایک خوشگوار یاد بن کر، ایک یادگار بن کر ہمارے درمیان ہے. تو میں ایک بار پھر انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی دلچسپی تعلیم اور ادب کے ساتھ ہے، اور ایسے پروگراموں میں یہ دلچسپی لے رہی ہے جس کے توسط سے یہ اپنے والد نامدار کا نام اور روشن کر سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا نام بھی روشن کریں گی. ہماری نیک خواہشات ہیں ان کے ساتھ، گڈ وشز ہیں. تو میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا خود آپ اس فن میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے جس فن کے ساتھ آپ کے والد جناب عبدالرشید فراش صاحب وابستہ تھے، یا آپ کا براہ راست اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ ایک تو یہ میرا ایک سرسری سا یا ضمنی سا سوال ان سے رہے گا. دوسرا یہ کہ آپ کے یہاں کیا منصوبے ہیں یا ارادے ہیں، منصوبہ کہنا شاید زیادہ بھاری ہو رہا ہے، ارادہ ہے، نیک ارادہ، کہ آپ اس فن کو، فراش صاحب کے فن کو، یا فراش صاحب جیسے گلوکار اور باقی فنکار ہمارے یہاں ہے، خدا کی دین ہے، ہمارے یہاں اس رشور میں، اس وادی میں یا پوری یوٹی میں بڑے ہی کمال کے فنکار ہیں جنہیں ایک بڑی آڈینس کے سامنے انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ آج کے ڈیجیٹل دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں اب ممکن بھی ہے. تو میڈم، آپ کے یہاں کیا ایسے پروپوزلز ہیں یا کیا ویژن ہے آپ کا کہ آپ اس فن کو ایک گلوبل آڈینس کے سامنے پروجیکٹ کرنے کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتی ہے، کیا کرنے جا رہی؟ یہ دو سرسری سی باتیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو پہلا سوال آپ کا جو ہے کہ میں ان کے فن کے ساتھ کس طرح وابستہ ہوں، تو اس کا یہ ہے کہ اوبویسلی بلڈ سپیکس، تو میرے خون میں ہی ہے ان کا جو بھی آرٹ تھا، آرٹ فارم تھا. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آئی ٹک اٹ ایز اے پروفیشن، بٹ میرا پہلے سے ہی تھا کہ میں لائف میں اکیڈمکس میں کچھ اچھا کرنا چاہتی تھی. تو دیٹ واز مائی مین گول. اس کے ساتھ ہی میں میوزک نیور لیفٹ می، ایون میوزک نیور لیفٹ اس، آئی وڈ رادر سے. میری بہن ہو، میں ہوں، تو وی بلیس اپ جب بھی بابا کا کوئی ایسا نغمہ سامنے آتا ہے، ریڈیو پہ نشر ہوتا ہے، تو وہ ہے کہ بہت پسند ہے، لیکن ایز پروفیشن کبھی اس کو آپٹ نہیں کیا. ایسا بھی ہے کہ خود بھی بہت انٹرسٹ ہے، آئی ٹوک اٹ ایز اے ہابی، بٹ ایسا نہیں کہ ایز پروفیشن میں اس کو چوز کرتی. تو کیونکہ میرا اکیڈمکس میں زیادہ انٹرسٹ تھا. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ میں اس کو کیسے، چاہے ان کا آرٹ ہے یا ہمارے کشمیر میں آرٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کو کیسے گلوبل لیول پہ یا اس کو کیسے ریپریزنٹ کیا جائے. تو اس کی میری ایک چھوٹی سی کوشش یہ رہی ہے ریسنٹلی کہ میں ایک اپنی سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹر کراؤں، اپنا ایک NGO، جس کا جو مین فوکس ہوگا دیٹ از انڈر رجسٹریشن رائٹ ناؤ. تو اس کا ایک مین فوکس یہی ہوگا کہ دیٹ ول بی ورکنگ فار آرٹ اینڈ کلچر. ایک تو وہ میرا جو کلچر
سے وابستگی ہے، کلچر کے ساتھ جو میرا پیار ہے اس کے ساتھ ہم کام کریں گے، اور اس کے علاوہ جو میرا بچپن سے اکیڈمکس کا رہا ہے کہ I'll do something in my academics as well تو that will work for environmental causes as well. تو وہ دونوں آرٹ اینڈ کلچر کشمیر کا اور انوائرمنٹ جو بھی اکیڈمکس کریکولم کے ریلیٹڈ ہے، ویمن امپاورمنٹ کے ریلیٹڈ ہے، ڈرگ ابیوز کے ریلیٹڈ ہے، دیٹ ول بی ورکنگ فار دیٹ ایز ویل. تو وہ رجسٹریشن ہو رہی ہے، کچھ دیر میں ہی کمپلیٹ ہوگی. تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ کشمیر کا جو آرٹ ہے، آرٹ فارم ہے، اس کو گلوبلی ریپرزینٹ، میں ایک کوشش کروں گی کہ اس کو گلوبلی ریپرزینٹ کر سکوں. ہاں، بہت بہت شکریہ، چونکہ یہ ایک مختصر سی بات چیت ہے آپ کے ساتھ، اور آئندہ بھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو ہم بات کریں گے. ایک اور سوال اس کے بعد ہم آپ سے رخصت چاہیں گے. ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو کسی ایسے غم کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں جو کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا؟ جیسے کہ کسی کا کوئی ایسا گزر جاتا ہے جیسے آپ کے ساتھ سانحہ ہوا، آپ کے والد صاحب اچانک اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کو آپ کے کندھوں پر اتنا سارا بوجھ آن پڑا، تو اس لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا ایسے لوگوں کے لیے؟ وہ ایک پروورب کہیں گے یا ایک سینگ کہیں گے کہ a wearer knows where the shoe pinches. جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ مجھ پہ کیا گزری ہے. تو یہ نارمل سی بات ہے اور بہت obvious ہے کہ جب کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو 4 دن 10 دن رشتے دار، دوست، احباب ایک سال رکیں گے. تو جو پھر اس کے بعد لائف ہے وہ آپ کو خود ہی اس میں اسٹرگل کرنا ہے، وہ آپ کو خود ہی جینی ہے. تو اٹس آلویز بیٹر کہ آپ اپنی اسٹرینگس کو فالو کریں، جو آپ میں طاقت ہے، جو آپ کی اس سب واقعہ کو جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہے یا جو آپ کی قسمت میں لکھا تھا، اس کو آپ یہ نہ لے کہ یہ میری ایک کمزوری بن چکی ہے، میں اس کی وجہ سے کمزور ہو جاؤں گا، میں زندگی میں کچھ کر نہیں پاؤں گا. تو ویسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو گزر گیا وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ لائف میں کہیں پیچھے پڑ جاؤ یا آپ کی لائف میں کبھی کوئی ایسا اسٹرگل آئے کہ آپ اس سے ابھرو نہ. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی قوت کو پہچانیں، اس کا پیچھا کرتے رہیں، اور انڈاؤٹڈلی آپ کو منزل مل ہی جائے گی. JK مراز کمراز اکیڈمی کے ساتھ آپ جڑ چکے ہیں، آپ ایک فیملی ممبر بن گئے، کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بے حد بہت بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے بشیر دادا سر نے اپروچ کیا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کری تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا ایسے ایک حصہ بننا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا آپ ایسا نہ کہیں کہ میں بننا چاہتی ہوں، یہ تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، یہ میرے لیے آنر ہے، کیونکہ جو یہ اکیڈمی ہے، جو یہ آرگنائزیشن ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں شاید میں ان کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ وہ انٹلیکچوئلس ہے، وہ لنگوسٹکس ہے، وہ لٹریچر سے وابستہ ہے، وہ کشمیری جو ادب ہے اس سے وابستہ ہے. تو میں ایک چھوٹی سی میں ایک ذرہ کہوں خود کو ان کے سامنے وہ ہوں. تو میں اگر اس میں کسی بھی طریقے کی ریپریزنٹیشن کر سکتی ہوں، دیٹ از لٹرلی این آنر فار می. جاتے جاتے انیکا جی سے، یہ جی فرائض صاحب کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے گانے بھی ہم نے سنے ہیں، انہوں نے نعتیہ کلام بھی بہت گایا ہے، کوئی ایسا جو آپ کو زیادہ پسند ہو؟ پسند تو خیر سبھی ہے. انہوں نے اپنا جو موسیقی کا سفر ہے، اس کا جو آخری مقام تھا، آخری پڑاؤ تھا، وہ اس ٹائم پہ بھی نعت ہی تھا، اور ان کی ڈیتھ کے کچھ دن پہلے ہی وہ ریکارڈ ہوا تھا. وہ 2 نعت تھے، ایک تو خون دل کو تابہارے یا شفیع المذنبی، اور دوسرا لا الہ الا اللہ ین گوم گوشن تن چم روشن دشوے جہاں. یہ 2 تھے. اور اس کے علاوہ ایک نعت ہے جو ریڈیو پہ کافی زیادہ چلتا ہے، ہر دن ہی مجھے لگتا ہے دن میں 1 بار یا ہفتے میں 2-3 بار تو چلتا ہے. ہا وا وا تخنا تو تئی یہ تسون محمد مصطفیٰ احوال وینی تسونک سوئی ہو کر امداد اندوا. اس کا ایک انترا ہے، استاد روزت عرض کر کہ شر غریبا پیو پتھر بے چار بے کس بے ہنر بے یارو یاور بے نوا. یہ بہت پسند کرتی ہوں میں، اور
مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ان کو سنتے ہیں ان سب کی زبان پہ یہ کبھی نہ کبھی تو آتا ہے اور آتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بری کی رحمت کرے اور انہی نعت شریف کے طفیل انہیں ایک یہ نجات بھی دے، انہیں جنت الفردوس بھی عطا کرے. یہ ہماری دعا ہے آمین. اور وہ آپ سے راضی رہیں. اور ایک بار پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جے کے مراز کمراز اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور ہمارے ساتھ یہ چند لمحے گزارے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جعفر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ ہم نے آپ کو کال کی، آپ ریڈی رہے، آپ نے نہ نہیں کی. اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے تھوڑا سا وقت ہمارے نام کیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رمضان Havab vatakna tutui yitsun Muhammad Mustafa. Havab vatakna tutui yitsun Muhammad Mustafa. Ahval mini tasvana sui ho karim daden dawa. Havab vatakna tutui yitsun Muhammad Mustafa. Ahval mini tasvana sui ho karim daden dawa. Havab vatakna tutui yitsun Muhammad Mustafa. دربار یا مت دیش خل یا دیروانا کریش خل. دربار یا مت دیش خل یا دیروانا کریش خل یا Yodnyon Prutnei Keshan Tachui Khuda Sahib Gawa. Ahval mini tasvana sui ho karim daden dawa. Havab vatakna tutui yitsun Muhammad
روزت عرض کر کشور غریبا پیو پتھر کشور غریبا پیو پتھر بیچار بے کس بے ہنر بے یار و یاور بے نوا احوال مینی تسونا سوئی ہو کرم دادن دوا خواب واتخنا توی یتسون محمد مصطفیٰ احوال مینی تسونا سوئی ہو کرم دارن دوا خواب واتخنا توی یتسون محمد مصطفیٰ یتسون محمد مصطفیٰ یتسون محمد